بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے دوستوں کو ماہ شعبان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیثیں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے میری اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اسلامک ایڈوائس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ماہ شعبان میں اعمال اور عبادات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے اس درمیانی مہینہ یعنی شعبان سے لوگ غفلت برتتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے حضور اعمال اور عبادات پیش کیے جاتے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص نفل روزوں کا عادی نہ ہو اسے نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں روزے رکھنا بڑا پسند تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب یہ تھا کہ آپ شعبان میں روزے رکھیں پھر اسے رمضان سے ملا دیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے تو تم رمضان تک روزے نہ رکھو۔ ماہ شعبان کی آغاز کی کوئی مخصوص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیا چاند نکلنے کی جو دعا باقی مہینوں کے آغاز میں کی جاتی ہے اس ماہ میں بھی کی جائے گی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں یہ چاند کو امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ مبارک کر۔ اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ تعالی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ شعبان کے سارے روزے رکھتے سوائے چند دنوں کے، بلکہ پورے ہی شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ تو یہ تھی چند احادیثیں ماہ شعبان کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ شعبان میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔